الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طیب بلوچ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے جی۔ آج جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ سب سے بڑی خبر اور ڈیولپمنٹ تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو آج پھر سے سپریم کورٹ سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، یعنی کہ اس کی امیدوں پر آج پھر پانی پھر گیا۔ وہ جو امید لے کے آئے تھے، جو آس لے کے آئے تھے سپریم کورٹ میں کہ توشہ خانہ کا ریفرنس یا توشہ خانہ کا جو کیس ٹرائل کورٹ کے اندر چل رہا ہے اس پر سٹے آرڈر جاری کیا جائے، اس کی کارروائی کو روکا جائے، تو اس حوالے سے آج سپریم کورٹ نے اس کو کوئی خاطر خواہ ریلیف نہیں دیا۔ یوں تحریک انصاف کے چیئرمین کی جو امیدیں تھیں، جو آسیں تھیں، وہ سپریم کورٹ سے شاید اب دم توڑ چکی ہیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید سپریم کورٹ جو ہے جس طریقے سے پہلے ان کی جو ہے وہ سہولت کاری سپریم کورٹ سے ہو رہی تھی اور وہ جو کچھ چاہ رہے تھے اس سے بھی بڑھ کے اس کو ریلیف مل رہا تھا اسی سپریم کورٹ سے، لیکن اب وہ صورتحال جو ہے وہ شاید تبدیل ہو چکی ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین کی امیدوں پر جو ہے وہ ہمیں مسلسل اب سپریم کورٹ سے بھی پانی پھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ دراصل معاملہ کچھ یوں ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کی جانب سے جو ہے وہ توشہ خانہ میں جو 342 کا بیان اس کا ریکارڈ ہونا تھا اب تو ہو چکا، اس سے پہلے اس نے اس بیان کو رکوانے کے لیے اور پھر اوورآل جو کارروائی اس کے خلاف چل رہی ہے توشہ خانہ کی، اس پر سٹے آرڈر کے لیے یا اس کارروائی کو رکوانے کے لیے اس نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا تھا اور یہ بھی اصلاح کی تھی فوری کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ کیس فوری سماعت کے لیے تو مقرر نہ ہو سکا، لیکن 3 رکنی بینچ بنایا گیا تھا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے۔ بینچ جو ہے وہ جسٹس یحییٰ خان افریدی کی نے اس کو سربراہی کی، جسٹس مظاہر نقوی اور پھر جسٹس مسرت ہلالی اس بینچ کا حصہ تھی۔ تو آج اس معاملے پر سماعت ہوئی تو جسٹس یحییٰ خان افریدی نے کہا کہ آپ پھر سپریم کورٹ میں کیا لینے کے لیے آ گئے ہیں؟ ہم آلریڈی جو ہے آپ کا معاملہ ہائی کورٹ کو بھیج چکے ہیں اور ہم نے آلریڈی آپ کی استدعا مسترد کی تھی اور کہا تھا کہ سپریم کورٹ کا اختیار نہیں ہے، یہ معاملات جو ہیں وہ ہائی کورٹ دیکھے، تو اب آپ یہاں پہ کیوں آ گئے ہیں؟ تو اس پر خواجہ حارث چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل نے یہ کہا کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف آئے ہیں۔ تو جسٹس یحییٰ خان افریدی نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہم نے حکم دیا تھا کہ آپ کی درخواستوں پہ فیصلہ کرے، تو ابھی تو انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، تو پھر آپ کیسے آ گئے ہیں؟ تو خواجہ حارث نے کہا کہ وہ ہم نے سٹے آرڈر مانگا تھا ہائی کورٹ سے، تو وہ اس نے سٹے آرڈر ہمیں نہیں دیا ٹرائل کورٹ کے خلاف، تو ہم اس آرڈر کے خلاف آپ کے پاس آئے ہیں۔ تو جسٹس یحییٰ خان افریدی نے کہا کہ اس سٹے آرڈر کی تو آپ نے ہم سے بھی ریکویسٹ کی تھی، ہم نے بھی وہ آرڈر نہیں دیا تھا، تو وہ آرڈر بنتا ہی نہیں ہے، تو ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ بہتر یہی ہے کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی اپنا کیس لڑیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی فیصلہ کرنا ہے، ہم اس حوالے سے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بعضا جو ہے وہ کیس کی سماعت جو ہے وہ جمعہ 11:30 بجے تک ملتوی کی گئی اور الیکشن کمیشن جو فریق بنایا گیا تھا اس کیس میں اس کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ شاید عدالت یہ سمجھنا چاہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کا موقع بھی سن لیں، پھر اس کے بعد کوئی نتیجہ اخذ کریں، تو اس وجہ سے اس کیس کی سماعت تو جمعے تک ملتوی ہو گئی۔ لیکن اس میں بڑا جو بریک تھرو ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو کوئی ریلیف نہیں مل سکا۔ وہ آئے تھے سٹے آرڈر کے لیے، وہ آئے تھے توشہ خانہ کا ٹرائل رکوانے کے لیے، لیکن توشہ خانہ ٹرائل جو ہے وہ نہیں روک سکا۔ وہاں پر جو 342 کے بیان بھی ریکارڈ ہو چکے ہیں اور پھر جو گواہوں کی لسٹ انہوں نے دی تھی، اب ان کے بیان جو ہیں وہ قلم بند ہونے ہیں، ان پر جرا ہونی ہے، وہ بھی 2-4 دن کا پروسیس ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ توشہ خانہ کا معاملہ کس سمت جاتا ہے۔ اہم چیزیں اس میں جو ہیں وہ ہیپننگز ہو چکی ہیں، اب صرف سزا کا تعین کرنا باقی ہے، سزا سنائی جانی جو ہے وہ باقی ہے، یا 2-4 وکیل اور 2-4 جو گواہ تحریک انصاف نے پیش کیے ہیں ان کی گواہی بیان ہوگی، قلم بند ہوگی، پھر اس کے بعد جا کر فیصلہ ہوگا۔ تو لیکن تحریک انصاف یہ چاہ رہی ہے کہ توشہ خانہ کا معاملہ جو ہے اس کو طوالت دی جائے، اور وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ 5 اگست کو جج ہمایوں دلاور چھٹی پہ جا رہے ہیں، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی یہ پھر معاملہ جو ہے وہ ملتوی ہو جائے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی یہ اسٹریٹجی کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ لیکن اسی سے جڑا ہوا ایک اور اہم معاملہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جج ہمایوں دلاور جو عمران خان کا تحریک انصاف کے چیئرمین کا ٹرائل کر رہے ہیں توشہ خانہ کا، اس پر تحریک انصاف کے وکلاء نے یہ الزام لگایا تھا کہ وہ بیسڈ ہیں، اور خاص کر اس کی فیس بک کا کوئی کسی اکاؤنٹ کا حوالہ دیا گیا تھا کہ اس میں جو ہے وہ عمران خان کے خلاف پوسٹیں کی گئی ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہ اپنا مائنڈ پہلے دے چکے ہیں۔
تو اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے رپورٹ مانگی تھی FIA سے اور کہا تھا کہ فرانزک کر کے دیں. تو اب رپورٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جمع ہو چکی ہے اور اس رپورٹ کا متن یہ بتاتا ہے کہ کلین چٹ مل گئی ہے جج ہمایوں دلاور کو اور وہ جو الزامات تھے وہ بے بنیاد ہیں اور وہ اس میں اسکرین شاٹ لیے گئے تھے تو اس میں بھی مینوپولیشن تھی. اور کیونکہ اگر تحریک انصاف کے وکلاء اتنے سچے ہوتے اور وہ ان کو یقین ہوتا کہ یہ اکاؤنٹس اور یہ چیزیں جج ہمایوں دلاور خود کرتے رہے ہیں تو وہ پھر اپنا بیان حلفی بھی جمع کراتے. وہ اس معاملے پہ انہوں نے بیان حلفی جمع نہیں کرایا, محض الزام لگایا. تاہم اس کے باوجود ہائی کورٹ نے معاملہ FIA کو بھیجا تو آج FIA نے ان کو کلیئر کر دیا. تو یوں ایک دوسری ہزیمت بھی تحریک انصاف کو آج اس معاملے پہ اٹھانی پڑی ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم معاملہ سپریم کورٹ میں بھی زیر سماعت آیا, وہ ہے ملٹری ٹرائل سے متعلق. ثانیہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں, جو شر پسند عناصر ہیں, ان کا ملٹری ٹرائل ہونا ہے, فوجی عدالتوں میں ان کا ٹرائل ہونا ہے. لیکن فوجی عدالتوں کے ٹرائل کے خلاف جو ہے وہ کچھ درخواست گزار سپریم کورٹ میں آ گئے, جس میں تحریک انصاف بھی فریق ہے, یہ درخواست گزار ہے. لیکن سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ جو ہیں وہ مین پٹیشنر ہیں اور یوں اور بھی متعدد پٹیشنر ہیں. تو اس میں مدعا یہ اختیار کیا گیا کہ جی سویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا ماسوائے ہنگامی حالت کے. تو اس پہ سماعتیں ہوتی رہیں. لیکن اس کیس میں ایک دلچسپ صورتحال رہی ہے ہمیشہ سے کہ پہلے بینچ بنتا ہے 9 رکنی اور 9 رکنی سے پھر 2 سینئر ترین جج جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود انکار کر دیتے ہیں. انکار مین کے مقدمہ سننے سے انکار نہیں کرتے بلکہ وہ انکاری ہو جاتے ہیں عدالت کو عدالت تسلیم کرنے سے. بندیال نے جو 9 رکنی بینچ بنایا وہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ عدالت نہیں ہے, کیونکہ عدالت وہ ہوتی ہے جو کسی قید قانون کے تحت بنائی گئی ہو. تو نے کہا یہ عدالت, یہ بینچ جو 9 رکنی بنایا گیا ہے یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے, بل کے تحت نہیں بنایا گیا, یہ قید اور قانون کے تحت نہیں بنایا گیا. تو اسی وجہ سے ہم اس عدالت کو عدالت نہیں مانتے. تو یوں 2 جج الگ ہو جاتے ہیں. پھر جسٹس منصور علی شاہ وہ بھی الگ ہو جاتے ہیں. 9 سے 7, 7 سے 6 رکنی بینچ بنتا ہے. اور کل ویسے اس معاملے پہ اہم ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی اور یہ استدعائیں کی گئی تھی کہ اس پر فل کورٹ بینچ بنایا جائے. تو فل کورٹ کے معاملے پر چیف جسٹس نے فیصلہ محفوظ کرنا تھا اور کہا تھا کہ جی ہم آج سنائیں گے. تو آج جب سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس معاملے پر جو ہے وہ فل کورٹ بینچ جو ہے وہ اب تشکیل نہیں ہو سکتا. چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے جو ریزنز دی گئیں, جو اپنے طور کے اوپر اس نے لاجک دینے کی کوشش کی, وہ یہ تھی کہ بھئی اب چھٹیاں ہیں, ستمبر سے پہلے تک نہیں بن سکتا. آلریڈی ہم نے اس پہ لارجر بینچ بنایا تھا لیکن وہ بینچ جو ہے وہ کارگر نہیں ہو سکا تھا, وہ فعال نہیں ہو سکا تھا, وہ چل نہیں سکا تھا. تو اسی وجہ سے وہ بینچ سکڑتا ہوا 9 سے 6 رکنی ہو گیا. تو اب ایسی صورتحال میں جو ہے وہ اب نہیں بن سکتا. تو یوں انہوں نے کہا کہ آپ اپنے آرگیومنٹس جاری رکھیں اور پھر چاہتے نہ چاہتے مجبوراً اٹارنی جنرل فار پاکستان کو جو ہے وہ اس معاملے پہ دلائل دینے پڑے اور ان کو بتانا پڑا کہ کس طریقے سے معاملات اب چل رہے ہیں. اور ایون اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ اب اس معاملے پر براہ راست میں GHQ سے ہدایات لے رہا ہوں کیونکہ حکومت چلی جائے گی اور میں بھی شاید رہوں نہ رہوں کیونکہ نگران سیٹ اپ آئے گا. تو ان کا یہی کہنا تھا. تو لیکن GHQ جو ہے وہ براہ راست اب اس معاملے میں ملوث ہے. تو وہاں سے میں ہدایات لے رہا ہوں اور ان کے بقول کہ ہم جو ہے وہ اپیل کا حق بھی دیں گے, سارا کچھ ہوگا. لیکن پہلے انہوں نے کہا کہ چند چیزیں ہیں, نکات ہیں جن کو دیکھنا ضروری ہے کہ اگر سیولینز کو اپیل کا حق دیا جاتا ہے تو پھر کیا غیر ملکیوں کو بھی اپیل کا حق ہوگا یا نہیں ہوگا. اور اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں, ٹیکنیکلی چیزیں اٹارنی جنرل فار پاکستان کی جانب سے عدالت کو بتلائی گئیں. اور یوں اٹارنی جنرل کے اب دلائل جاری ہیں اور سماعت جو ہے وہ پھر کل جو ہے وہ دوبارہ ہوگی. تو یوں یہ ساری چیزیں اب چل رہی ہیں. لیکن لارجر بینچ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فل کورٹ بینچ جو تشکیل دیا جانا تھا وہ اب تشکیل نہیں ہو پایا اور بندیال صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے, مکمل انکار کر دیا. تو اب دیکھتے ہیں معاملات کس سمت جاتے ہیں. تو بہرحال یہ تو اہم ڈیولپمنٹ تھی تو میں نے کہا آپ تک شیئر کروں. جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.